السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل طلب انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، الجھنوں سے محفوظ فرما کر خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ، آج کا جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، بہت ہی مشرف اور باکمال عمل ہے۔ اولاد نرینہ کا حصول، مطلب اولاد حاصل کرنے کے لیے۔ اب میرے کریم نبی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک بزرگ اور ساتھ میں اس کی جو تھی اہلیہ، مطلب اس کی گھر والی بھی ساتھ تھی، غیر مسلم تھے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں اولاد لینے کے لیے آئے تو میرے حضور نے فرمایا تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو واپس لوٹ رہے تھے، گلے شکوے کرتے کرتے جب رستے میں امام حسن اور امام حسین سے ملاقات ہوئی تو میرے حضور کے گلے کرتے جا رہے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے بابا جی، کیوں مسلمانوں کے نبی کا گلہ کیوں کرتے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ اس در پہ چلے جاؤ، اس ہستی کے پاس چلے جاؤ، تمہیں اولاد مل جائے گی۔ ہم اتنا سفر کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جب سنی تو کہا کہ بابا جی ایک بات کہوں اگر ناراض نہ ہو تو؟ کہا بیٹا جی کہو۔ کہا بابا جی بات یہ ہے آپ کی عمر اتنی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے، لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ بات مختصر کہ بات یہ تھی۔ بابا جی نے کہا بیٹا ہوا کیا ہے، بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا بابا جی بات یہ ہے، جب آپ اس در پہ گئے تھے، اس نبی کے پاس گئے تھے، مسلمانوں کے نبی کے پاس، تو جب انہوں نے کہا تھا کہ اولاد آپ کی قسمت میں نہیں ہے، تو یہ بولنا تھا نا کہ اگر ہماری قسمت میں اولاد ہوتی تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے، ہمیں لے کر دیں۔ جب یہ بات سنیا تو بابا جی کہنے لگے ہاں بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، آؤ چلتے ہیں پھر دوبارہ ہم اس مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ جب یہ بات سنی تو امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، اب جو ملے گا یہیں سے ملے گا، اب جو ملے گا ادھر سے ملے گا، اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا کہ جا ایک بیٹا خدا نے تمہیں عطا کر دیا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن بولے کہ جاؤ خدا نے دوسرا بیٹا عطا کر دیا۔ امام حسین بولے 3 ہو گئے، امام حسن بولے 4 ہو گئے، امام حسین بولے 5 ہو گئے، امام حسن بولے 6 ہو گئے، امام حسین بولے 7 ہو گئے۔ جب یہ بات الفاظ ان کی زبان پہ آئے تو اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے آپ کی زبان پہ ہاتھ رکھ، آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے، کہا کہ بیٹا بس اتنے کافی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ بات مختصر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ جب خدا کی بارگاہ میں اولاد اگر قسمت میں نہیں ہے تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، اللہ کے بزرگ بندے کے پاس چلے جائیں، اللہ کی نیک ہستی کے پاس چلے جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر ہماری قسمت میں نہیں ہے تو ہم آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، خدا سے لے کر دیں۔ اور خدا سے لے کر دیں، جب خدا تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے تو آپ لے کر دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس کے علاوہ بھی ایک اور حل ہے کہ انسان سجدے میں چلے جائے اور خدا تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو رو کر خدا تعالیٰ سے اولاد نرینہ کا سوال کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، آج کے عمل کی طرف۔ آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل تھا وہ تھا اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے۔ کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ورد دے رہا ہوں، ایک وظیفہ دے رہا ہوں۔ عورت جو ہوگی نا، عورت 21 دن تک 21 ڈیز مسلسل روزے رکھے گی اور افطاری کرتے وقت پانی پر 21 مرتبہ 21 ٹائم اس اسم مبارکہ کو پڑھ کر دم کر کے پیا کرے۔ وہ اسم کون سا ہے؟ البارئ المصور، البارئ المصور، البارئ المصور۔ اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور دم کر کے اس پانی کو پی لینا ہے۔ اور 21 دن تک یہ مسلسل عمل کرنے کے بعد، پھر جب 21 دن تک اپنے شوہر سے ہم مستری نہیں کریں، 21 دن کے بعد پھر خامن سے ہم مستری کریں، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اس عمل کی بدولت اللہ عز و جل اسے اولاد صالح نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد نرینہ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں بہت جلد ایک اگلے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔